الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة
ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ہر قسم کی تعریف اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی ذات گرامی کے لیے درود و سلام ہوں رسول معظم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ۔ گزشتہ جمعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام اور مرتبے کے حوالے سے بیان کیا تھا، اور آپ احباب کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور مسلمانوں کی محبت کا انداز اپنا اپنا ہے۔ اگر محبت جو اللہ کے رسول سے کی جاتی ہے، اگر اس میں اطاعت نہیں ہے تو اس محبت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ محبت بھی لازمی ہے، اطاعت بھی لازمی ہے۔ خالی اگر کوئی محبت کا دعوے دار ہے اور اس میں اطاعت کا پہلو نہیں ہے تو اس خالی محبت کا، آپ کا اعتراف کرنے کا، آپ کے مقام کو ماننے کا، آپ کو اعلیٰ عرفہ سمجھنے کا پھر کوئی فائدہ نہیں۔ یہ مکہ والے آپ کو سب سے زیادہ اعلیٰ بھی کہتے تھے، سب سے افضل بھی کہتے تھے، اعلیٰ خاندان سے بھی آپ کو شمار کرتے تھے، بلکہ اپنے پورے خاندان میں جس کا حسب سب سے اعلیٰ گردانتے تھے وہ جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور یہ مشہور بات ابو سفیان نے اس وقت کہی تھی جب ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا۔ ایلیا کے مقام پہ جب ہرقل کے دربار میں ہے، بیت المقدس کے علاقے میں ہے، مختصر کہ اس کو جب اس وقت کے بادشاہ نے ہرقل نے یہ سوال کیا کہ بتاؤ جس نے نبوت کا اعلان کیا ہے اس کا نسب کیسا ہے، تو آگے سے ابو سفیان نے کہا تھا هو فینا ذو نسب، ہم میں نسب کے اعتبار سے وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ پھر پوچھا تھا بتاؤ اس کو ماننے والے امیر ہیں کہ غریب ہیں، جواب دیا تھا اس کو ماننے والے ضعیف ہیں۔ پھر سوال کیا تھا تم میں کوئی بادشاہ گزرا ہے، کہا کوئی بادشاہ نہیں گزرا۔ پھر اس نے سوال کیا کیا وہ اپنی طرف بلاتا ہے، کہا یہ بات بھی نہیں ہے۔ پھر ایک ایک کر کے اس نے باتوں کا جواب دیا تھا کہ جو تو نے بات یہ کی ہے هو فینا ذو نسب، نبی کا نسب ہمیشہ اعلیٰ ہوتا ہے، اور نبی کو ماننے والے ہمیشہ ضعفاء ہوتے ہیں۔ اور اس کے الفاظ تھے ھکذا تبع الانبیاء، نبی کو ماننے والے، نبیوں کو ماننے والے سب سے پہلے جو لوگ ہوتے ہیں وہ غریب لوگ ہوتے ہیں۔ تم نے کہا کوئی بادشاہ نہیں گزرا، میں نے کہا شاید تعصی میں، اس کی پیروی میں، تقلید میں اپنے بڑوں کی طرح بادشاہ چاہتا ہو۔ پھر ایک اور اس نے سوال کیا تھا وہ آرڈر کس چیز کا دیتا ہے، اس کا پیغام کیا ہے، تو بڑے اچھے انداز سے کہا تھا وہ یہ کہتا ہے اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو، اور باپ دادا کے رسم و رواج، باپ دادا کی باتوں کو ترک کر دو، باپ دادا کے طریقوں کو ختم کر دو۔ اور ساتھ یہ بھی ہمیں حکم دیتا ہے یأمرنا بالصلاۃ والزکاۃ، حکم دیتا ہے نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، پاک دامن رہیں، یہ صلہ رحمی کا بھی ساتھ آرڈر دیتا ہے۔ اس نے یہ جب باتیں سنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اس نے کہا تھا ایک دن آئے گا سیملک موضع قدمی ہاتین، میری اس جگہ پہ بھی اس کی حکومت ہوگی، اور اگر میں زندہ رہا تو لتجشمت عن قدمی، میں اس بندے کے پاؤں کے بوسے دے دوں گا۔ اس نے بھی یہ سن کے اقرار کیا کہ نبی کا نسب سب سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ یہ مکہ کے لوگ بھی مانتے تھے، آج آپ نے مانا تو کوئی کمال نہیں، اس بات کا احترام مکے والے بھی کرتے تھے۔ خوبصورتی کو آپ نے مانا تو کوئی کمال نہیں۔ ابو جہل نے ہی کہا تھا ورب الکعبہ، مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے، ما رأیت قط مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے محمد جیسا صلی اللہ علیہ وسلم جیسا آج تک خوبصورت نہیں دیکھا۔ ہمارے ہاں تذکرہ ہوتا ہے حسن کا، تذکرہ ہوتا ہے جمال کا، ارے حسن و جمال کو مکے والے بھی مانتے تھے۔ جس چیز کو ماننا ہے اس کو مانا نہیں جاتا، جس کو اپنانا ہے اس کو اپنایا نہیں جاتا۔ محبت جب آتی ہے پھر وہاں انتہا ہوتی ہے، اور محبت کا آرڈر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے سامنے ہمیشہ رہنا چاہیے، لا یؤمن احدکم، کوئی بھی بندہ اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس بندے کے دل کے اندر جو ہے کیا بات ہو، احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین،
سارے لوگوں سے زیادہ بڑھ کے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نہ کر لے، اولاد سے بڑھ کے، والدین سے بڑھ کے، پوری کائنات سے بڑھ کے، اور مزید اس کی تشریح اس روایت سے کر دوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں، حضرت عمر ساتھ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخذ بید عمر کے ہاتھ کو پکڑا ہوا ہے۔ جب جا رہے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت عمر آپس میں ہم کلام ہوئے۔ جب آپس میں ہم کلام ہوئے تو حضرت عمر کہنے لگے، اللہ کے رسول، میں آپ سے محبت کرتا ہوں سب سے بڑھ کے، لیکن اپنی جان سے بڑھ کے نہیں، سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں لیکن اپنی جان سے بڑھ کے نہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، لا یؤمن احدکم، اس وقت تو کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی جان سے بڑھ کے بھی مجھ سے پیار نہ کر لے۔ تو پھر حضرت عمر نے اعلان کیا تھا، اللہ کے رسول، میں اپنی جان سے بڑھ کے بھی آپ سے پیار کرتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، الآن یا عمر، اب بات بنی ہے، اب آپ کا اسلام قبول ہے، اب آپ کی ہر چیز قبول ہوگی۔ جب آپ مجھے عزیز جانیں گے تو حضرت عمر کی یہاں زمین تک کی بات قبول نہیں ہوئی، عرش والا بھی عمر کی بات سن کے قرآن نازل کرتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرمایا کرتی تھی، قرآن اترتا ہمارے گھر میں ہے، وَلَكِنَّهُ يَنزِلُ بِرَأْيِ عمر، لیکن وہ عمر کی رائے کے مطابق اترتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا، محبت پھر صحابہ والی ہونی چاہیے۔ ہم نے محبت کی، کل آپ نے دیکھا آپ کے ملک کے اندر محبت کا انداز اپنا تھا۔ کیا تھا؟ ملتان شہر کے اندر ایک لڑکی کو بٹھایا گیا اور اس کو بٹھا کر کے سجا کر کے گانے چلے، اللہ کا سایہ آ رہا ہے، اس کو حور بنایا گیا۔ اگر کہو تو ابھی آپ کو نکال کے دیتا ہوں، میرے پاس موجود ہے وہ ویڈیو جس کے اندر خوبصورت ترین لڑکی کو بٹھا کر کے عید میلاد النبی منائی جا رہی ہے، محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے، لوگ اس کے ساتھ سیلفیاں بنا رہے ہیں، اس کی تصویریں لے رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی آمد ہو رہی ہے۔ نعوذ باللہ، میرے نبی کے پاس بیعت کرنے کے لیے خواتین آئیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ آگے نہیں کیا، عورت نے ہاتھ آگے بڑھایا، میرے نبی نے آنکھیں بند کر لی، فرمایا جاؤ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غیر محرم عورت کے ہاتھ کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ ہم نے یہ محبت کا اظہار کیا جو کل ہمیں نظر آیا۔ محبت اس بات کا نام نہیں ہے، محبت تو اس بات کا نام ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پہ، نبی کے آرڈر پہ اپنی جانوں کو قربان کیا جائے۔ احد کا میدان سجا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام احد کے میدان میں ہیں، اور اس وقت جب دشمن نے حملہ کیا ہوا ہے، تیر آ رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو طلحہ کے ساتھ کھڑے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو طلحہ کے پاس، اور ابو طلحہ تیر پھینک رہے ہیں۔ ابو طلحہ کے نکلتے ہوئے تیر نبی علیہ السلام دیکھنا چاہتے ہیں۔ کائنات کے امام جب اپنا سر اٹھانے لگے، غور کرنا، ان کے الفاظ کو دیکھنا، فداک بعمی ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائے اللہ کے رسول، یصیبک، اگر آپ سر اٹھاتے ہیں، لا تشرف، یصیبک، اپنا سر بلند نہ کیجئے، آپ کو تیر لگ سکتا ہے، سہم من سہام القوم، ان کے جو تیر آ رہے ہیں، اللہ کے رسول نخری دون نخری کا، میرا سینہ آپ کے سینے کے سامنے ہے، میرے سینے پہ تیر آئے،
فداک ابی انت و امی یا رسول اللہ، میں کٹ جاؤں، قربان ہو جاؤں، لیکن تیر آپ کو آ کر کے نہ لگے۔ نبی علیہ السلام فرما رہے تھے تیر ابو طلحہ کو دو، تیر ابو طلحہ کو لا کر کے دو، اور ابو طلحہ تیر بھی پھینکتا ہے، میرے نبی کے سامنے سینہ بھی کرتا ہے۔ یہ ہے محبت، اسے محبت کہتے ہیں۔ معاذ بن افرا اور معاذ بن عمر بن جمو، عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں، امام بخاری نے اس روایت کو بیان کیا۔ غور کرنا، پہلی روایت بھی بخاری کی، یہ بھی بخاری کی، دونوں عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں جب کھڑا تھا تو میں نے کیا دیکھا؟ بدر کا میدان سجا ہوا، رأیت یمینی و شمالی، دائیں طرف دیکھا تو بچہ نظر آیا، بائیں طرف دیکھا تو بچہ نظر آیا۔ میں نے کہا دل کے اندر میرے ساتھ بھی کوئی نوجوان ہوتا، میرے ساتھ بھی کوئی بہادر ہوتا جو میرے ساتھ کھڑا ہو کے آگے بڑھتا، لیکن اسی اثناء میں آواز کیا آتی ہے؟ یا عمی، یا عمی اخبرتو انہ یسب رسول اللہ، ہمیں پتہ چلا ہے کہ ابو جہل جو ہے وہ اللہ کے رسول کو گالیاں دیتا تھا، وہ ہے کہاں؟ وہ ہے کہاں؟ میں دیکھ رہا ہوں بچے چھوٹے ہیں، اور الفاظ پہ غور کرنا، عمر کتنی ہے؟ ابھی مکمل بلوغت کو نہیں پہنچے ہیں۔ اس کیفیت کے الفاظ پر میں حدیثت و اسنانہا، ابھی چھوٹی عمر کے ہیں، لیکن دونوں انصاری ہیں، کھڑے ہیں، تو کہتے ہیں ذرا بتائیے وہ ہے کدھر؟ میں نے دیکھا ابو جہل صفیں سیدھی کرتے ہوئے آ رہا تھا۔ میں نے کہا وہ ہے جو اللہ کے رسول کو گالی دیتا تھا۔ فرمایا میری زبان سے الفاظ نکلے، دونوں نے حملہ کیا، زمین پہ گرایا، ٹکڑے کر کے واپس آئے، اپنی طرف سے ختم کر کے آئے۔ آ کر کے کہنے لگے، ایک نے کہا اللہ کے رسول میں نے قتل کیا، دوسرے نے کہا میں نے قتل کیا۔ میرے نبی نے فرمایا دونوں نے قتل کیا، تم دونوں اس میں شریک ہو، تم دونوں کا حصہ ہے۔ اور جب جنگ ختم ہو گئی، اس میں سانس ابھی باقی تھے، پھر آج عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اپنا بدلہ لینے کا موقع ملا۔ دشمن کے سر کے قریب آئے، جہالت اتنی، تکبر اتنا، کہا ذرا میری گردن نیچے سے کاٹنا، پتہ چلے کسی سردار کا سر ہے۔ مرتے ہوئے بھی نہیں سدھرتے، اور یہی کیفیت بدعت کی ہے۔ جب بدعت آتی ہے شیطان اتنا گمراہ کرتا ہے جیسے آپ نے دیکھ لیا، اور یہ بات میرے نبی کی سچ ہو رہی ہے۔ یہود و نصارہ کی تقلید میں شبرم بشبرم یہ اسی طرح ہاتھ بہاتھ چلیں گے، اور ہماری قوم نے یہ دیکھ لیا ہمارے ہاں اصلیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے چل رہا ہے، کوئی صحابہ کی شبیہیں بنا کے لاتا ہے، تو کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ روڈوں پہ ہم نے دیکھا کوئی فرق نہ نظر آیا، جو 1 مہینہ پہلے ہوا وہ ہم نے بھی کر کے دکھایا۔ محبت اس بات کا نام نہیں ہے کہ جو آپ کے دل میں آیا آپ کریں، محبت تو اس کا نام ہے نبی علیہ السلام کے 2 صحابی زید بن دسنہ اور حضرت خبیب، دونوں کو قیدی بنایا گیا،
مکہ لے جایا گیا اور وہ اپنے بڑوں کا بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب وہ قتل کرنے لگے تو کہا اب تو تیرا جی چاہتا ہوگا تیری جگہ پہ محمد الرسول اللہ کو لایا جائے، تو آگے سے جواب دیا تھا، ارے ظالموں، میں تو اتنا بھی پسند نہیں کرتا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک زخم بھی لگے۔ اور دوسرے خبیب تھے، خبیب کو جب یہ بات کہی گئی، اور خبیب جانتے ہو وہ ہے جس کے بارے میں امام بخاری نے اس روایت کو لکھا، بیان کیا کہ خبیب جب گھر میں تھے، جس گھر کے اندر رہ رہے تھے، ایک دن اس کی بیٹی آتی ہے، کیا دیکھا؟ خبیب وہ پھل کھا رہا ہے جو مکہ کے اندر موجود نہیں ہے، اور وہ کہا کرتی تھی، وہ الفاظ اس کے آج بھی لوگوں کی کتابوں کے زینت بنے، لَرِزْقٌ رَزَقَهُ اللَّهُ، یہ وہ رزق تھا جو اللہ نے اس کو عطا کیا تھا۔ اور اس وقت وہ قد ربط یدیہ بالحدید، لوہے کی زنجیروں سے خبیب کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، رب نے ان کو وہاں بھی رزق پہنچا دیا، اور یہ رزق خبیب کو میرے اللہ نے دیا۔ آج جب خبیب کو سولی پہ لے کر کے آنے لگے تو انہوں نے کہا، ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا، سامنے سے کہتا ہے، بتا اب تو تیرا جی چاہتا ہوگا تیری جگہ پہ محمد الرسول اللہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ ایک کانٹا جو ہے وہ اللہ کے رسول کو لگ جائے، خبیب اس کو پسند نہیں کرتا۔ آنکھوں سے آنسو آئے، لوگوں نے کہا موت سے ڈر گیا، اس وجہ سے اب رو رہے ہو۔ کہا بات یہ نہیں ہے، لست ابالی حین اقتل مسلما بأی جنب کان للہ مسرائی، مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ میں اللہ کے راستے میں کٹوں، جس طرف سے بھی کٹ جاؤں۔ افسوس یہ ہے کہ ایک جان جا رہی ہے، کئی جانیں ہوتی، اللہ کے راستے میں قربان کرتا۔ ابو سفیان جب سن رہا تھا، اس نے اس وقت کہا تھا، ما رأیت الناس، میں نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا، احدا یحب احدا کحب اصحاب محمد محمدا، جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے اللہ کے رسول سے محبت کی ہے، میں نے اس طرح محبت کرنے والے آج تک نہیں دیکھے۔ ہماری محبت کا معیار یہ ہے ڈھول بجاؤ، ہماری محبت کا معیار یہ ہے ڈنڈیاں لگاؤ، ہماری محبت کا معیار یہ ہے شور شرابے کرو، راستے بند کرو، یہ ہماری محبت ہے۔ صحابہ کی محبت کا معیار یہ ہے، تیر لگ رہے ہیں، صحابی کھڑا اس وجہ سے ہے یہ تیر کراس کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ چلا جائے۔ اور اس وقت جب تیر کھا کے زمین پہ گرتے ہیں، تیر کھا کے زمین پہ گرتے ہیں، زیاد ابن سکن زخمی اٹھاتے ہیں آ کر کے، تو زخمیوں کو کہا، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، میں نے نبی علیہ السلام سے وعدہ کیا ہے جب تک زندہ رہوں گا اس تلوار کا حق ادا کرتا رہوں گا۔ کہا مجھے کھڑا کر دو۔ دوبارہ دشمن نے دیکھا وہی کھڑا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کو تیر لگے، جب زمین پہ گرنے لگے آواز نکلی، اور وہ آواز نبی علیہ السلام کے کان مبارک میں چلی گئی۔ آپ خیمے سے باہر آئے، آپ نے اٹھایا، گودی میں رکھا۔ طلحہ و زبیر دیکھ رہے ہیں اس منظر کو،
گودی میں بٹھایا، ہوش نہیں ہے، اور جس کے لیے کائنات کے امام کے آنسو گر جائیں، کیا مقدر ہوگا اس کا؟ اللہ کے رسول کے آنسو گرے چہرے مبارک پہ، جب چہرے پہ آنسو گرے تو آنکھ کھولی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ سامنے کر لیا، میرا صحابی کہیں دکھی نہ بن جائے مجھے روتے ہوئے دیکھ۔ میرے صحابی کی یہ کیفیت جو اللہ کے رسول کو برداشت نہ ہو سکی، آپ کے دل میں یہ بات آئی، کہیں یہ برداشت نہ کر سکے، ہاتھ رکھا، فرمایا کائنات کے امام کیا میں نے تلوار کا حق ادا نہیں کیا؟ اللہ کے رسول مجھے بتلائیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس موقع پہ، تیرے لیے میرے رب نے جنت کے 8 دروازے کھول دیے۔ یہ ہے محبت۔ محبت اس بات کا نام نہیں ہے کہ آپ گاتے رہیں اور گاتے جائیں، شرابیں پئیں، ڈھول بجائیں اور اس قسم کا انداز اختیار کریں۔ قطعاً نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ باتیں ثابت نہیں ہیں، محبت کا یہ تقاضا نہیں ہے۔ اور جنہوں نے محبت کی تھی زنیرہ سے پوچھو، زنیرہ سے پوچھو مجمع عام میں، اور زنیرہ وہ ہے جاریۃ لعمر بن خطاب، یہ عمر بن خطاب کی جاریہ ہے، قبل ان اسلم عمر ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس وقت کی ہے۔ عمر بھی تکلیفیں دیتے ہیں، لوگ بھی دیتے ہیں، سلائیاں آنکھوں میں ڈالی، نور چلا گیا۔ لوگوں نے کہا ہمارے بڑوں نے اس کی آنکھیں لی ہیں، لات عزیٰ کا یہ کام ہے۔ اور زنیرہ نے تڑپ کر کے جواب دیا تھا، کہا نہیں، یہ میرے اللہ کا فیصلہ ہے، یہ میرے رب کا فیصلہ ہے، یہ تقدیر میں لکھا تھا، میری آنکھیں جائیں گی اور میرا رب قادر بھی ہے۔ اور زنیرہ نے جب تڑپ کے رب سے دعا کی، ابن ہشام نے لکھا اللہ نے جب آنکھیں واپس کی، نور آیا، مکہ کے لوگوں نے کہا ھذا من سحر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو محمد الرسول اللہ نے جادو کیا ہے۔ اس نے کہا تھا نہیں، یہ میرے رب کا فیصلہ ہے، جو اچک لینے پہ قادر ہے وہ دینے پہ بھی قادر ہے، اور جو دیتا ہے وہ لیتا بھی ہے، جو لیتا ہے وہ دیتا بھی ہے۔ یفعل ما یشاء فعال لما یرید۔ پوچھ سمیہ سے کہ نبی سے محبت کس طرح کی جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، سمیہ کو لوگ تکلیفیں دے رہے ہیں، اور انداز یہ ہے ابو جہل ایک طرف اونٹ باندھتا ہے، دوسری طرف باندھ کے چلاتا ہے، عمار بچے، یاسر بچے، ان کو تو شہید کر دیا گیا، لیکن میرے نبی نے فرمایا تھا اصبروا یا آل یاسرا ان موعدکم الجنہ، آل یاسر صبر کیجئے، تمہارا ٹھکانہ رب نے جنت بنا دیا ہے۔ اور یاد رکھنا، طبقات ابن سعد کی روایت ہے، جب بدر کے میدان میں ابو جہل قتل ہوا، بچوں نے کاٹا، میرے نبی نے فرمایا اس وقت ان الفاظ کے ساتھ یقول للعمار، عمار کو آپ کہہ رہے تھے آج قتل اللہ قاتلا امے کا، میرے رب نے تیری ماں کے قاتل کو ختم کر دیا ہے، قتل کر دیا ہے، راستے سے ہٹا دیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دین و اسلام اتنا آسانی سے ہمیں ملا؟ قطعاً نہیں۔ اس اسلام کے لیے
بڑی بڑی قربانیاں آئیں اور ہوئیں۔ حب رسول کا تقاضا یہ ہے کہ میرے رسول کی اطاعت کی جائے، ادھر حکم محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔ حب رسول کا یہ تقاضا ہے۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ مکہ مکرمہ سے جب لوگ آئے، یہودیوں کے اس دور پہ جو معاملات تھے ان کو دیکھتے ہوئے مدینہ میں 17 مہینے میرے نبی نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی، اور جب نماز میں تھے، اطاعت کسے کہتے ہیں؟ سننا۔ نماز میں تھے، نبی علیہ السلام کے صحابہ کو پیغام ملا کہ آج قبلہ تبدیل ہو گیا ہے، مسجد قبلتین جایا کرتے ہو؟ جی ہاں، مسجد قبلتین مدینہ منورہ میں بنو سلمہ کی مسجد 2 رکعتیں پڑھی جا چکی تھیں۔ اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، قبلہ تبدیل ہو گیا۔ فاستداروا الی الکعبۃ فی الصلاۃ، نماز کے اندر وہیں سے گھوم گئے۔ یہ نہیں کہا بقیہ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد پوچھیں گے، پھر قبلہ تبدیل کریں گے۔ اگر انتظار کرتے ہیں پھر حکم محمد پہ عمل نہیں ہوتا ہے۔ آج ہمارے سامنے حدیث رسول آتی ہے، ہم ڈھونڈتے ہیں بہانے، ہم ڈھونڈتے ہیں عرض، ہم ادھر ڈھونڈتے ہیں، ہم کبھی کسی کا نام لیتے ہیں، کبھی کسی مولوی کی تشریح لے کر کے آتے ہیں۔ یہاں کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کا آرڈر آیا، اسی ٹائم قبلہ تبدیل۔ ایک بات کروں، خیبر کا موقع، اور خیبر کے اندر کھانے پینے کو آج کچھ نہیں ہے۔ سفر قریب سے قریب تر بھی جو تھا، اس میں بھی جو پانی ملا تھا ایک مشرکہ عورت کے مسکیدے سے ملا تھا، استعمال کر لیا گیا۔ شکایت ہوئی کائنات کے امام، کچھ بھی نہیں ہے، آپ اجازت دیتے ہیں، آپ اجازت بخشتے ہیں کہ ہم اپنے جانور ذبح کر لیں؟ اس وقت گدے ذبح کرنے کی حرمت نہیں تھی، کہا کر لو۔ گدے ذبح کر لیے، ہنڈیاں پک گئیں۔ جب یہ سارا کچھ تیار ہو گیا، بھوک لگی ہوئی ہے، صحابہ کھانے لگے، یوں اٹھایا، اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، الا ان اللہ ورسولہ ینہیان عن الحمر الاہلیۃ، خبردار، اللہ اور اس کا رسول منع کرتا ہے گھریلو گدے کا گوشت کھایا جائے۔ ہاتھ میں جو تھا زمین پہ پھینکا، جو پکا ہوا تھا زمین پہ پھینکا۔ کسی نے یہ نہیں کہا ابھی کھا لو بعد میں دیکھیں گے، ایسا نہیں ہوا۔ اور ایک اور بات، حضرت انس کہتے ہیں کنت ساقی القوم، میں لوگوں کو مدینہ میں ابو طلحہ کے گھر شراب کے جام دے رہا تھا، کانوں میں آواز آئی آج کے بعد شراب حرام ہے۔ ابو طلحہ نے کہا جتنے بھی مٹکے ہیں اٹھاؤ زمین پہ پھینک دو، اور جب زمین پہ پھینکیں گے فجرت الخمر فی سکک المدینہ، مدینے کی گلیوں میں شراب بہہ رہی تھی، کوئی چکھنے والا نہیں تھا۔ اسے ہوتا ہے ماننا، اسے ہوتا ہے قبول کرنا۔ ہماری طرح اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ، اور ایک فلسفے کی بات کر جاؤں، کیونکہ میں ہمیشہ وہ بات کہتا ہوں جسے حق سمجھتا ہوں۔ ہم اللہ کے فضل سے وہ بات کہتے ہیں، اللہ کے رسول کی بات کی طرف آئیے۔ اگر کوئی بندہ کسی چیز پہ عمل کرتا ہے کہ یہ امام جعفر کا مذہب ہے، یہ امام مالک کا مذہب ہے، یہ امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے،
یہ امام احمد کا مذہب ہے، تو یاد رکھنا آپ میں کمی ہے، ہمارے ہاں فتاوے موجود ہیں۔ کہا اگر کوئی بندہ، بات سمجھنا، اگر کوئی بندہ رفع الیدین نماز میں اس لیے کرتا ہے کہ وہ شافعی کا مقلد ہے، شافعی کے پیچھے ہے، تو بالکل درست کرتا ہے۔ دوسرے نے کہا اگر کوئی احمد کو دیکھ کے رفع الیدین کرتا ہے تو درست ہے، کوئی مالک کو دیکھ کے رفع الیدین کرتا ہے تو وہ بھی بالکل درست ہے۔ کہا جو امام ابو حنیفہ کو دیکھ کے رفع الیدین نہیں کرتا تو وہ بھی بالکل درست ہے۔ کہا اگر شافعی ہو کے رفع الیدین کرے ٹھیک، مالکی ہو کے رفع الیدین کرے ٹھیک، حنبلی ہو کے رفع الیدین کرے ٹھیک، ارے اگر محمد الرسول اللہ کی حدیث دیکھ کے رفع الیدین کرے تو غلط۔ نظریہ بدلیے، اس لیے کہ بات کہاں پہ ختم ہوتی ہے؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ مجھے رب ہونے کی قسم ہے، اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ محمد الرسول اللہ کو اپنا فیصل تقسیم نہیں کرتا۔ اور پھر وہ بندہ من عطا محمدا فقد عطا اللہ، جس نے محمد الرسول اللہ کی پیروی کی اس نے اللہ کی پیروی کی۔ اور تیسری بات، آخری بات، اب یہ کرونا والا مسئلہ ختم ہے، بیت اللہ میں بھی سب بندی ہو گئی ہے، خدا را سب بندی کا اب اہتمام کریں، مت ڈریں، سب بندی کا اہتمام کریں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے من وصل وصلہ اللہ، جس نے ملایا اللہ اسے ملاتا ہے، من قطع قطع اللہ، جو توڑتا ہے اللہ اسے توڑتا ہے۔ جس کو اتنا ڈر ہے وہ کونے میں نماز پڑھا کرے، ہم اسے کچھ نہیں کہیں گے۔ ہمارا ایک موقف ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، وہ قدم جو سب بندی کے لیے اٹھتا ہے اللہ تعالیٰ کو وہ بہت زیادہ قدم پسند ہے۔ اللہ آپ کے قدموں کو ان میں سے بنائے، آپ درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑیں، اللہ آپ پہ رحمت نازل فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔